بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب رنگ نظارے یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا مشن آپ تک نئی معلومات پہنچانا ہے، تو آج ہم جو معلومات لے کر حاضر ہیں وہ ایک تخت یعنی چیئر کی ہیں جہاں پہ بادشاہ بیٹھتا ہے۔ تو آئیے معلومات کی طرف چلتے ہیں۔ آپ میں سے اکثر نے تخت بابری کا نام سنا ہوگا اور شاید دیکھا بھی ہوگا، لیکن جو معلومات آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں یہ تخت طاؤس کے متعلق ہے۔ تخت طاؤس اس لیے سے کہا جاتا تھا کہ اس کے دونوں بازوؤں پر دو مور تھے۔ چونکہ مور کو فارسی میں طاؤس کہتے ہیں، اسے تخت طاؤس کا نام دیا گیا۔ پھر یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اصل تخت کی تصاویر نہیں ہیں، بلکہ مختلف مصوروں کی تیار کردہ تخیلاتی تصاویر ہیں۔ تخت طاؤس مغلوں کا شاہی تخت تھا جو 230 کلو قیمتی پتھروں، ہیروں اور 1150 کلو سونے سے بنایا گیا تھا۔ مغل شہنشاہ شاہ جہاں نے تخت نشینی کے بعد اپنے لیے ایک بہت ہی قیمتی تخت تیار کرایا اور وہی تخت طاؤس ہے۔ اس تخت کا طول تقریباً 40 فٹ اور عرض 8 فٹ اور بلندی 15 فٹ تھی۔ یہ 6 پایوں پر قائم تھا جو خالص سونے کے بنے ہوئے تھے۔ تخت پر چڑھنے کے لیے 3 چھوٹی چھوٹی سیڑھیاں بنی تھیں اور ان میں بہت ہی قیمتی جواہر جڑے تھے۔ دونوں بازوؤں پر 2 خوبصورت مور چونچ میں موتیوں کی لڑی لیے پروں کو کھولے سایہ کرتے نظر آتے تھے، جبکہ دونوں موروں کے سینے پر سرخ یاقوت جڑے ہوئے تھے۔ پشت کی تختی پر قیمتی ہیرے جڑے ہوئے تھے جن کی مالیت لاکھوں میں تھی۔ اس زمانہ میں تخت کی تیاری پر 1 کروڑ روپیہ خرچ آیا تھا، جو موجودہ زمانہ میں خربوں میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ یہ تخت دہلی کے لال قلعے کے دیوان خاص میں رکھا گیا تھا۔ اصلی تخت طاؤس مغل بادشاہوں کے پاس 1739 عیسوی تک رہا۔ اس کے بعد اسے ایران کا بادشاہ نادر شاہ درانی لے گیا اور اس تخت کے علاوہ وہ کوہ نور ہیرا بھی ساتھ لے گیا تھا۔ تخت طاؤس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب اسے نادر شاہ درانی اپنے ساتھ لے گیا تو پھر اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ بعد میں اس کی جگہ ایک اور تخت طاؤس دہلی کے لال قلعے کے اندر رکھ دیا گیا جسے تخت طاؤس کا متبادل کہا گیا۔ مغلوں کا تخت طاؤس 22 مارچ 1635 عیسوی کو مکمل ہوا، جب شاہ جہاں کو اقتدار سنبھالے 7 سال گزر چکے تھے۔ 19 جون 1747 عیسوی میں نادر شاہ کو اپنے افسروں نے قتل کر دیا تو تخت طاؤس غائب ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ تخت طاؤس کو توڑ کر اس میں لگی قیمتی اشیاء حاصل کی گئی، جبکہ ایک اطلاع کے مطابق تخت طاؤس کو سلطنت عثمانیہ کے حوالے کر دیا گیا، مگر اس کے متعلق کوئی تاریخی ثبوت نہیں ملا۔ بہرحال تخت طاؤس کہاں گیا اس کے متعلق کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ تاہم نادر شاہ درانی تخت طاؤس کے ساتھ کوہ نور ہیرا بھی لے گیا تھا، جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اسے ملکہ برطانیہ نے حاصل کر لیا تھا، لیکن تخت طاؤس کی کہانی کا کیا انجام ہوا کسی کو علم نہیں ہے۔